الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ استغفار کرنا یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنا افضل ہے یا کہ درود پاک پڑھنا افضل ہے؟ تو دیکھیں، دونوں وظائف کی، دونوں اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہاں، ایک کو دوسرے پر فضیلت ضرور حاصل ہے، اور اس کو انشاءاللہ میں دلیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آج کا جو بیان ہے بہت زیادہ اہم ہے، توجہ سے اور مکمل اس بیان کو سنیے گا۔ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو بندہ توجہ سے اس کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت ہی اہم بیان ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں استغفار کی، یعنی کہ استغفر اللہ کی۔ دیکھیں، آج ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، تو کوئی گھریلو نچاکیوں میں مبتلا ہے، تو کوئی بندہ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور ان تمام مسائل کا حل حدیث طیبہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ استغفار کو لازم کر لو، کہ استغفار پڑھنا یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ کہ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کو تنگیوں سے، تنگ دستیوں سے نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر استغفار کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، دل کے میل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہمارے دل میں جو دبے لگ جاتے ہیں، جو دل پر داغ لگ جاتے ہیں، دل پر جو مہریں لگ جاتی ہیں، دل ہمارا کالا ہو جاتا ہے، استغفار کی کثرت سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے، گناہ جب کرتا ہے تو اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، نماز و قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، استغفار و درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ دل، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک دبا لگ جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی گناہ میں اضافہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ بڑھاتا جاتا ہے، تو اس کے دل پر داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی نیک دعوت قبول نہیں کرتا، کوئی نیک کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو جب وہ بندہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے جو دل کی سیاہی ہے، جو اس کے دل کا زنگ ہے، جو اس کے دل کی جو میل کچیل ہے، یہ ساری صاف ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں استغفار کی۔ اور استغفار جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو یہ فرما دیتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دو، اس کے گناہ بلا دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو گناہ بلا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کریم اس بندے کے جو گناہ گار ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اس کے اعضاء سے بھی گناہوں کو بلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جہاں وہ بندہ گناہ کرتا ہے اس جگہ بھی گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ استغفار کرنے والا جب بروز قیامت آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، یہ حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مجھے اولاد کی بڑی خواہش ہے، کوئی کرم فرمائیں، شفقت فرمائیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ اب دیکھیں، وظیفہ دینے والے کون ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کوئی پیر صاحب ہمیں وظیفہ دینا بڑا یقین ہوتا ہے، تو دیکھیں نواز رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظیفہ دیں گے تو اس وظیفے کی شان ہی نرالی ہوگی، وہ وظیفہ کتنا مجرب المجرب ہوگا۔ تو پھر جب اس شخص نے وہ وظیفہ لیا تو یقین کامل کے ساتھ استغفار 700 مرتبہ
روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے استغفار کرنا، استغفار، بعض لوگ نا استغفار استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور استغفر اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ہمیں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ تو اس بندے نے استغفر اللہ 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کریم نے اسے اتنا نوازا کہ 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب تصور کریں کہ وہ بندہ کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور جب استغفار کی برکت سے اسے اللہ کریم 10 بیٹے عطا فرما دے، تو اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھیں اس شخص کو اللہ کریم نے بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے، اس کی خوشی کا کیسا عالم ہوگا۔ تو استغفار کا وظیفہ ہے ہی اتنا زبردست وظیفہ کہ یہ حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں استغفار یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے، ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ یہ حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سفر میں تھے تو شام ہو گئی، آپ قصبے میں تھے، آپ نے نماز پڑھی اور وہیں اسی مسجد میں قیام کا ارادہ کیا۔ تو وہاں کا جو خادم تھا اس نے کہا جناب آپ مسجد سے تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ اب تصور کریں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اس وقت کتنا بڑا سٹیٹس تھا، کتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ تھا کہ آپ کی کتب پڑھی جاتی تھی، آپ کا نام بڑی تعظیم سے لیا جاتا تھا، آپ سے ایک بڑے ادب و احترام سے ملا جاتا تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گوارا نہ کیا کہ اپنا میں تعارف کرواؤں۔ دیکھیں آپ کی عاجزی و انکساری دیکھیں کہ آپ کو مناسب نہ لگا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اگر اس خادم کو پتہ چل جاتا کہ وقت کے امام اس مسجد میں حاضر ہے تو تصور کریں کہ وہ تو قدم بوسی شروع کر دیتا، وہ دست بوسی شروع کر دیتا۔ لیکن آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اس خادم نے کہا کہ جناب آپ باہر تشریف لے جائیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ خیر آپ باہر تشریف لے گئے، مسجد کے باہر سونے لگے تو اس نے وہاں سے بھی ہٹا دیا۔ تو نان بھائی ایک قریب جو نان لگانے والا، نان فروخت کرنے والا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پروقار شخصیت کو دیکھا تو اس نے عرض کیا حضور آپ میرے پاس قیام کریں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی، خادم نے کہا اور یہ جو ہے وہ چپ چاپ باہر تشریف لے آئے۔ تو اس نان بھائی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ جو ہے وہ رات میرے گھر قیام کر لیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نان بھائی کی بات مان لی اور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اچھا ایک بات جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوٹ کی وہ یہ کہ وہ جو نان بھائی تھا، نان لگانے والے تھا، نان لگانے کا، نان فروخت کرنے کا جو کاروبار کرتا تھا، وہ استغفار بہت پڑھتا تھا، یعنی کہ استغفر اللہ کی کثرت بہت کرتا تھا۔ نان لگانے والا استغفر اللہ کی آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات نوٹ کی کہ نان فروخت کرنے والا، نان بھائی، نان کا کام کرنے والا استغفر اللہ کی کثرت بہت کرتا تھا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھتا تو استغفر اللہ پڑھتا، کام کاج کرتے استغفار بڑا کیا کرتا تھا۔ تو صبح جب آپ کی اس نان بھائی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نان بھائی سے فرمایا یہ بتاؤ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تم استغفر اللہ بہت پڑھتے ہو، استغفار بہت کرتے ہو، تمہیں اس کا پھل کیا ملا ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضور استغفار کی برکتیں تو بے شمار ہیں، مجھے بہت برکتیں ملی الحمدللہ، اللہ کی قسم کہ اس کی برکت سے کوئی ایسی حاجت نہیں کہ جو میری پوری نہ ہوئی ہو۔ ہاں کافی دنوں سے ایک خواہش دل میں مچل رہی ہے کہ کاش کہ میری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو جاتی۔ اللہ اکبر! اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے موجود ہیں۔
اور اس شخص کو دیکھ رہے ہیں اور فرمانے لگے کہ آؤ مجھ سے ملو، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب تصور کریں کہ اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو استغفار کی برکت، دیکھو کہ تمہارا استغفار کرنا تمہارے رب کو اتنا پسند آیا کہ دیکھو میں تمہارے دروازے تک پہنچ گیا ہوں، تمہارے گھر تک پہنچ گیا ہوں۔ تو استغفار کی فضیلت بے شمار ہے۔ جو بندہ استغفار کو وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر طرح کی تنگی سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، قسم کھا کر ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ اے عاشقان رسول، غور کریں کہ ہمارے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بہت زیادہ حاجت ہے استغفار کرنے کی، تو اللہ کریم ہمیں بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تسبیح ایک تسبیح استغفار کی اپنے ورد میں ضرور رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ مغرب سے پہلے استغفار ضرور کیا کریں کہ نامہ اعمال اس وقت کلوز ہو رہا ہوتا ہے، تو جو آخری لمحات ہیں وہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ کریم سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزریں۔ اور جب بھی درود پاک پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیا کریں، اس کی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور دیکھیں، یہاں میں ایک بات ساتھ ساتھ بیان کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اسے نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، درود پاک نہیں پڑھتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، گناہوں میں دل لگتا ہے، تو یہ علامات ہیں اس کے دل کی سیاہ ہونے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہے۔ تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے، اور اس طرح کرے کہ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، وہ ہو اور اس کا رب ہو۔ تو 2 رکعت نماز نفل کے پڑھے، اور حاجت کے اس میں یہ نیت کرے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے میرے گناہ معاف فرمائے اور مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہو سکے تو 1000 مرتبہ استغفار پڑھے، یا کم از کم ایک تسبیح استغفار کی اس طرح پڑھے کہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر، اور اللہ کریم کی رحمتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ اللہ کریم نے مجھے اتنا عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، صحت بھی دی، رزق بھی دیا، مال بھی دیا، یہ نعمت بھی دی، وہ نعمت بھی دی، اور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، اپنے سارے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک رونے والی شکل بنا کر آپ جو ہے وہ استغفار کریں۔ تو جب اس طرح استغفار کریں گے تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ آنکھ سے آنسو بہیں گے انشاءاللہ، وہ آنسو جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے، آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ایک تسبیح استغفار کی کم از کم اوراد و وظائف میں ضرور دن بھر میں ہونی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ان دونوں میں سے افضل عمل کون سا ہے۔ تو اس کو مکمل سنیے گا انشاءاللہ، جس طرح پہلے آپ نے استغفار کی فضیلت سنی، مزہ آیا نا، ایمان تازہ ہوا ہوگا یقیناً، تو اس طرح جب یہ بھی سنیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، درود پاک کی کثرت، اس کو وظائف کا سردار کہا جاتا ہے، اور اس کی شان و عظمت کے لیے اتنی بات کہنا ہی کافی ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے عاشقان رسول، اس آیت کی شروع آغاز کو دیکھیے، رب کریم فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر۔ اے عاشقان رسول، غور کریں، دیکھیں رب کریم نے کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سارے اعمال کرو، کیونکہ یہ سارے اعمال اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے ملائکہ کر رہے ہیں، لیکن درود پاک کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم ارشاد فرماتا ہے یاد رکھنا یہ وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ وہ کام ہے جو میرے ملائکہ کر رہے ہیں۔
اللہ والوں نے اس کو اس انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کسی کے درود پڑھنے یا نہ پڑھنے کی محتاج ہے، کسی کے درود بھیجنے یا نہ بھیجنے کی محتاج ہے۔ اس لیے رب کریم نے فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ وہ ہیں کہ ان پر میں درود بھیج رہا ہوں، یہ وہ ہیں کہ ان پر میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ گویا کہ یہ کسی کے محتاج نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اپنی بھلائی چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی بہتری چاہتا ہے، اگر کوئی ایمان والا ہونا چاہتا ہے، تو ہمارے حبیب نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، ہمارے حبیب پر درود پاک بھیجا کرے۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا زبردست عمل ہے کہ رب کریم نے اس کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو میں بھی کر رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کریم مخلوق سے غنی ہونے کے باوجود اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے اس کی بارگاہ میں بلند مقام پر فائز ہیں، اور وہ بھی اس کے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم پر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، کہ بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تو ہماری شفاعت فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرمانا ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود پاک پڑھنے کے محتاج نہیں ہے، اور ہمارے درود پاک پڑھنے سے ہمارے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجے گا۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود پاک پڑھنے یا بھیجنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہماری طرف ہی لوٹتا ہے۔ تو ایک بات تو اس میں واضح ہو گئی کہ درود پاک کی جو کثرت ہے، درود پاک کا جو وظیفہ ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے فرما دیے کہ یہ وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کی فضیلت ایک اور حدیث طیبہ میں بیان کر دوں کہ ایک صحابی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے اوراد و وظائف میں سے کتنا حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا مرضی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ اپنے اوراد و وظائف میں سے نصف حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ دو تہائی حصہ اپنے اوراد و وظائف میں سے دو تہائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بلائی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اگر سب اوراد و وظائف کو چھوڑ کر صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو کا ہی معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے معاملات کے لیے کافی ہے، اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت جو بندہ کرے تو اللہ کریم اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، اور اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کتابیں بری پڑی ہیں درود پاک کی فضیلتوں سے۔ اتنی آپ کو فضیلتیں ملیں گی، اتنی کتب ملیں گی درود پاک کی فضیلت پر کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کہ شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی کتب جو ہے وہ درود پاک کی فضائل و برکات پر ہمیں ملتی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں کی فضیلتیں تو ہم نے سن لی اور مختصر سنی، تو اب بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے افضل وظیفہ کون سا ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ تو دیکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنا استغفار کرنے سے افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں،
ایک حکم یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے بندوں کو اس کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. دیکھیں رب کریم نے کوئی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کسی بھی عبادت کا رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا. لیکن ایک کام ایسا ہے، ایک خاص کام ایسا ہے کہ خود بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بھی یہ کرو، کہ میں بھی یہ کرتا ہوں، اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو رب العالمین کا عمل ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ مخلوق کے اعمال سے افضل ہوگا. اس لیے درود پاک کی کثرت استغفار سے افضل ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کے اپنے افراد و وظائف میں ضرور رکھیں، اور جب بھی استغفار کریں اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس میں یہ ذہن میں بات ہو کہ آپ گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے اور استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہیں نا، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پہلے گناہوں سے سچی توبہ آپ کے ذہن میں ہو کہ دیکھیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں نا، معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ اسی چیز کی کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، تیری نافرمانی کر بیٹھا، معاف فرما دے مولا، آئندہ نہیں کروں گا. اب آپ یہ عرض کر رہے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، اور دل میں یہ ہے کہ نہیں میں یہ گناہ کروں گا بھی صحیح، تو یہ استغفار کرنا نہیں ہے. استغفار اس طرح کریں کہ نیت دل میں سچی ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس طرح استغفار کریں. اور پھر اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک جب آپ پڑھیں گے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ درود پاک پڑھیں گے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. الحمدللہ ہم نے ابھی مہینہ ہی ہوا ہے یہ چینل بنایا ہے، اور نیت یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے دنیا بھر میں درود پاک کی خدمت کرنی ہے. تو اس کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نیو آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا، کہ انشاءاللہ میرا ذہن یہ ہے کہ درود پاک کی فضائل و برکات پر اور مختلف نیک اعمال کی فضیلتوں پر میں بیان جو ہے وہ انشاءاللہ کروں گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب تک سانسیں باقی ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمتوں سے انشاءاللہ، اس کے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ واعظ و نصیحت کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.